یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا اور یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ کیسر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہاردہم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے کہا تھا کہ فرانس کے بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ معتفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام مونٹیا سوام تھا، جو بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ کیسر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کر دیتا تھا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا تھا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا تھا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوئم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک لباس بھی تبدیل نہیں کرے گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ کپڑے نہ بدلنے اور نہ نہانے کے سبب ہی وہ مر گئی تھی۔ یہ ان کی عوام کے نہیں، بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، تو تب ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ پھر ہمیں ان کے بادشاہوں جیسے حکمران ملے تو حال دیکھیں۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھیں۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا۔ ریڈ ایڈین یورپیوں سے لڑتے ہوئے گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس دیتے تھے، کیونکہ یورپیوں کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوا کرتی تھی۔ فرانسیسی مورخ کہتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف کرتبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے اور وہاں مسلمان روزانہ کی بنیاد پر نہایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا ماضی ہے اور اسی ماضی کے ساتھ جڑا یورپ کا ماضی بھی۔ اگر ہم مسلمان اپنے ماضی کو دیکھیں تو یقیناً ہمیں فخر ہوتا ہے، مگر افسوس بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے جینا سکھایا تھا، معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا تھا، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور ہم نے ان کی جگہ وہ سب برائیاں اپنے اندر انڈیل لی کہ جن سے جان چھڑوانا ہمارے لیے بے انتہا ضروری تھا۔ اگر ہم آج بھی اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں تو یقینی طور پر ہم انگریزوں سے نہ صرف بہت آگے نکل سکتے ہیں، بلکہ دنیا میں مسلمانوں کا ایک الگ مقام اور نام بھی پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو شعور اور آگہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔